بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے روزگار کے ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور کام کے لیے گھر سے نکلے تھے، عبادت گزار بھی تھے مگر ظاہر روزی بھی کمانی تھی۔ مگر اچانک انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بڑی فرما ہے اور تر و تازہ ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے اور وہ اندھی بھی ہے۔ اب حیران ہو گئے کہ اس کے پاس تو نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، نہ کھاتی ہے اور کھانا کیسے کھاتی ہوگی۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ اچانک انہیں آپ نے دیکھا کہ زمین شک ہوئی اور دو پیالے نکلے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ مگر آپ پھر سوچنے لگے کہ وہ کیسے اب اس تک پہنچے گی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک سفید چہرے والا نورانی بزرگ اوپر سے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے لومڑی کو یہ دونوں پیالے پلائے اور پھر پیالے زمین کے اندر چلے گئے۔ وہ بزرگ واپس جانے لگے اور وہ عبادت گزار تھے، یہ بزرگ تھے اور یہ دوڑے جا کر ان کا دامن تھام لیا۔ حضور، آپ تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں اور آپ کیوں یہاں آئے ہیں اس لومڑی کو یہ کھانا کھلانے؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں صبح شام یہاں پر آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے جو غذا ہے وہ کھلاؤں۔ اس بزرگ کو جو اس نے کہنا طبیعت میں چینج آ گیا۔ وہ رب اس لومڑی کو اس حالت میں رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی رزق دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی، تکلیف اٹھانے کی۔ آپ جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، مگر کئی دن رات اسی عبادت میں گزرے مگر کچھ کھانے کو نہ ملا، دھوپ سے برا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے میرے مالک، مجھے بھی کوئی لقمہ غذا عطا فرما، اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ پیغام ملا، اے میرے بندے، اپنے ہاتھ سے کماؤ، کسب حلال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے خود بھی کھلاؤ اور کم محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ جب اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ملا تو پھر بزرگ نے کیا کیا، پہاڑ سے اترے اور اب طلب معاش میں اپنے کام میں لگ گئے، کمانے لگے، ادھر خود کھاتے اور محتاجوں میں تقسیم کرتے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ یہ عالم اسباب وست یہ نہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے اور بس رزق دے دے گا۔ یقیناً روزی رب دینے والا ہے، مگر اس دنیا میں اسباب بنائے اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو اسباب اختیار کرے ہیں ان سب کچھ کو نہ سمجھے، بلکہ دکان ہے تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ مجھ سے مجھے رزق مل رہا ہے، رزق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے۔ اس بھروسے پر، اسباب پر نہیں کہ توکل اس کو نہ سمجھے جناب، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ حضور، میرے پاس اونٹ ہیں، میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔